اللہ 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 اللہ۔ الفعل المضارع، فعل مضارع، یہاں سے فعل مضارع کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فعل مضارع کس فعل کو کہا جائے گا اور فعل مضارع میں کتنے زمانے پائے جائیں گے، فعل مضارع کی تعریف کیا ہوگی، ان تمام چیزوں کا ذکر یہاں پر کرنے جا رہے ہیں۔ یوں تو فعل مضارع کا بیان آپ تسہیل المصادر میں بھی پڑھ چکے ہیں اور فارسی قواعد و انشاء میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی ضمناً کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں فعل مضارع کو۔ یہاں پر یہ کتاب عربی زبان میں ہے، فعل مضارع کا بیان کر رہے ہیں، تو پہلے کچھ وہ صیغے لائیں گے جو فعل مضارع ہوں گے، یعنی فعل مضارع کے صیغے لائیں گے۔ اب وہ صیغے متکلم کے بھی ہو سکتے ہیں، حاضر کے بھی ہو سکتے ہیں، غائب کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے یہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں، 8 مثالیں یہاں پیش کی ہیں، ان کو پڑھ لیں۔ الامثلہ، مثالیں، الامثلہ مثالیں۔ پہلی مثال ہے، لکھا ہے اغسل یدی، اغسل یدی، ترجمہ ہوگا میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں یا میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا۔ چونکہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں موجودہ زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور آنے والا زمانہ جسے مستقبل کہتے ہیں وہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اغسل یدی، میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں یا میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا۔ یدی، یدینیہ تھا، کیا تھا؟ یدینی، یدن مانے ہاتھ، تثنیہ آتا ہے یدین، کیا آتا ہے؟ یدین۔ تو یدین، آگے یا اضافت کی تھی، یدینیہ میرے ہاتھ، اور آپ جانتے ہیں جب تثنیہ کی اضافت کرتے ہیں اور جمع کی اضافت کرتے ہیں تو نون تثنیہ نون جمع گر جاتے ہیں۔ تو یدی یا، یدی دو یا ہے نا آخر میں، ایک ید کی یا ہے اور دوسری اضافت والی ہے، تو یا کا یا میں ادغام کر دیا، اس لیے یدیہ ہو گیا۔ مراد ہیں دونوں ہاتھ، تو یہ یدیہ میرے 2 ہاتھ، تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اغسل یدی، میں اپنے دونوں ہاتھ دھو رہا ہوں یا دھوؤں گا۔ مثال نمبر 2، البسو ثیابی، لبسا یلبسو کا معنی ہوتا ہے پہننا، الثوب کا معنی ہوتا ہے کپڑا، اس کی جمع ہے ثیاب، پھر ثیاب کی اضافت کر دی یائے متکلم کی طرف تو ہو گیا ثیابی میرے کپڑے، ثیابی میرے کپڑے۔ البسو ثیابی، میں اپنے کپڑے پہن رہا ہوں یا میں اپنے کپڑے پہنوں گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ؟ مثال نمبر 3، نلعب بالکرۃ، نلعب، لعب یلعب، سمع یسمع سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا۔ نلعب فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کی علامت ہے نون، اس لیے اس میں نون ہے، تو نلعب بالکرۃ، الکرہ کا معنی گیند، بال، نلعب بالکرۃ ہم گیند سے کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے۔ پھر چوتھی مثال ہے نمشی فی الحقول، نمشی فی الحقول، مشا یمشی، ضربا یضرب سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ نمشی فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا، کیونکہ جمع متکلم کی علامت نون ہے، وہ اس کے شروع میں موجود ہے۔
الحقول یہ جمع ہے الحقل کی، اور الحقل کا معنی ہوتا ہے کھیت، الحقل معنی کھیت، اسی کی جمع ہے حقول۔ تو نمشی فی الحقول ہم کھیتوں میں چلتے ہیں یا چلیں گے، ہم کھیتوں میں چلتے ہیں یا چلیں گے۔ پھر پانچویں مثال ہے ینبح الکلب، نبح ینبح کا معنی ہوتا ہے بھونکنا، کیا؟ بھونکنا۔ ینبح یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کس کا؟ واحد مذکر غائب۔ پھر آگے ہے الکلب، الکلب کا معنی کتا، جمع کلاب آتی ہے۔ ینبح الکلب کتا بھونکتا ہے یا بھونکے گا۔ مثال نمبر 6 ہے ینتبہ الحارس، ینتبہ حارس، انتبہ ینتبہ، انفطر ینفطر، باب انفعال سے ہے۔ انتبہ ینتبہ کا معنی ہوتا ہے بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ ینتبہ الحارس، الحارس پہرے دار، کون؟ پہرے دار، پہرا دینے والا۔ ینتبہ الحارس پہرے دار جاگتا ہے یا جاگے گا۔ پھر ہے مثال نمبر 7 تأکل البنت، تأکل اکل یأکل، نصر ینصر سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ تأکل کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب کا۔ البنت کا معنی لڑکی، تأکل البنت لڑکی کھاتی ہے یا کھائے گی۔ آخری مثال ہے تزبل الوردۃ، تزبل الوردۃ، زبل یزبل، آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تزبلو، زبر لگا ہے با پر؟ تزبلو ہوگا کیا؟ زبلا یزبلو، نصرا ینصرو، فتح سے نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہوگا سمع سے، زبلا یزبلو۔ تزبل الوردۃ، تو تزبلو کا معنی ہوتا ہے مرجھانا، کیا؟ مرجھانا۔ تزبلو کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا۔ تزبل الوردۃ، الوردہ کا معنی گلاب، گلاب کا پھول۔ تزبل الوردۃ گلاب کا پھول مرجھا رہا ہے، گلاب کا پھول مرجھا رہا ہے یا مرجھائے گا۔ تو یہ 8 مثالیں بیان کی ہیں۔ کتنی مثالیں ہیں؟ 8۔ نمبر بھی پڑے ہوئے ہیں ساری مثالوں پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 8 مثالیں ہیں۔ پہلی مثال میں جو صیغہ ہے وہ کون سا ہے؟ اغسل واحد متکلم کا ہے، اور دوسری مثال میں جو صیغہ ہے وہ واحد متکلم کا ہے، اور تیسری مثال میں، اور چوتھی مثال میں، اور پانچویں مثال میں، اور چھٹی مثال میں، اور ساتویں مثال میں، اور آٹھویں مثال میں واحد مؤنث غائب۔ تو وہ صیغے بھی ہیں جن کے شروع میں یا ہے، وہ صیغے بھی ہیں جن کے شروع میں تا ہے، وہ صیغے بھی ہیں جن کے شروع میں الف ہے، اور وہ صیغے بھی ہیں جن کے شروع میں نون ہے۔ علامات مضارع کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے۔ کون کون ہے وہ؟ الف، تا، یا۔ تو یہ جو 8 مثالیں دی ہیں ان میں سے بعض کے شروع میں الف ہے، تا ہے، یا ہے، نون ہے۔ تو یہ چاروں مثالیں اس طریقے، یہ 8 مثالیں اس طریقے سے دی ہیں۔ 2 کے شروع میں الف ہے، 2 کے شروع میں تا ہے، 2 کے شروع میں یا ہے، اور 2 کے شروع میں نون ہے۔ دیکھیں البحث، بحث۔ الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقۃ کلها افعال۔ الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقۃ کلها
افعال. الکلمات الاولی پہلے والے کلمات، فی الامثلۃ السابقہ گزری ہوئی مثالوں میں. کتنی مثالیں گزری ہیں؟ 8. گزری ہوئی مثالوں میں پہلے والے کلمات کلھا سب کے سب افعال ہیں. کیا ہیں؟ پہلی گزری ہوئی مثالوں میں پہلے والے تمام کلمات افعال ہیں. گزری ہوئی مثالوں میں پہلے والے تمام کلمات آپ دیکھ لیجیے. اغسلو بھی فعل ہے، البسو فعل ہے، نلعبو فعل ہے. ذرا بولو، آواز نہیں ہے کیا منہ میں؟ نمشی فعل ہے، ینبحو فعل ہے، ینتبہو فعل ہے، اور تأکلو فعل ہے، تزبلو فعل ہے. تو گزری ہوئی مثالوں میں پہلے والے تمام کلمات افعال ہیں. کیا ہیں؟ اب دلیل. لأن كل منها يدل على عمل في زمن خاص. لأن كل منها اس لیے کہ ان میں سے سب يدل على عمل کسی کام پر دلالت کر رہے ہیں. کام پر یعنی کام کے حصول پر، کام کے پائے جانے پر. فی زمن خاص خاص زمانے میں، اس لیے کہ ان میں سے سب کسی خاص زمانے میں کسی کام کے حصول پر یا کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اغسلو بھی دھونے پر دلالت کر رہا ہے، البسو پہننے پر دلالت کر رہا ہے، نلعبو کھیلنے پر دلالت کر رہا ہے، نمشی چلنے پر دلالت کر رہا ہے. یہ عمل ہے سب. اور ینبحو بھونکنے پر دلالت کر رہا ہے، ینتبہو بیدار ہونے پر دلالت کر رہا ہے، تاکلو کھانے پر دلالت کر رہا ہے، تزبلو مرجھانے پر دلالت کر رہا ہے. فی زمن خاص کسی خاص زمانے میں. وہ خاص زمانہ کیا ہوگا؟ یہ فعل مضارع ہے. یا تو وہ زمانہ حال ہوگا، موجودہ زمانہ، یا مستقبل زمانہ ہوگا. چونکہ اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، پھر جیسا مناسب ہوگا ویسا ترجمہ اس کا کر لیا جاتا ہے. لأن كل منها يدل على عمل في زمن خاص. اس لیے کہ ان میں سے سب خاص زمانے میں کسی عمل پر یعنی کسی عمل کے حصول پر دلالت کر رہے ہیں. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ الْخَاصَّ فِي كُلٍّ مِّنْهَا. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ جب آپ تدبر کرو گے. تدبرتا صیغہ تو واحد مذکر حاضر کا ہے، لیکن ہم ترجمہ جمع والا کر رہے ہیں آپ حضرات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کافی تعداد میں حاضر ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ صیغہ واحد کا ہے. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ اور جب آپ غور کرو هَذَا الزَّمَنَ الْخَاص اس خاص زمانے میں، اس خاص غور کرو آپ کہ یہ ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، کون سا ہے؟ مضارع ہے یا امر ہے؟ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ الْخَاص اور جب آپ اس خاص زمانے میں غور کرو. فی کل منہا ان سب کے اندر. فی کل منہا ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کلمات کی طرف، یعنی ان تمام کلمات میں. فی کل منہا ان تمام. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ الْخَاصَّ فِي كُلٍّ مِّنْهَا اور جب آپ ان تمام افعال میں، فی کل منہا کا ترجمہ، اور جب آپ ان تمام افعال میں اس خاص زمانے میں غور کرو گے. وَجَدْتَهُ اِمَّا حَاضِرًا وَإِمَّا مُسْتَقْبِلًا تو آپ اس کو یا تو زمانہ حاضر پاؤ گے یا زمانہ مستقبل. وجدتہ اما حاضراً اس کو یا تو حاضر یعنی حال پاؤ گے، او مستقبلاً یا مستقبل پاؤ گے. فالفعل اغسل يدل على حصول الغسل في الزمن الحاضر او المستقبل تو فعل اغسل دلالت کر رہا ہے دھونے کے حصول پر، دھونے کے یا دھونے کے پائے جانے پر. فی الزمن الحاضر زمانہ موجودہ میں، او المستقبل یا زمانہ مستقبل میں. والفعل البس يدل على حصول اللبس فی الزمن الحاضر او المستقبل اور فعل البس دلالت کر رہا ہے پہننے کے حصول پر، پہننے کے پائے جانے پر. اور فعل البسو دلالت کر رہا ہے پہننے کے حصول پر زمانہ موجودہ میں،
زمانہ حاضر میں، حال میں، اول مستقبل یا زمانہ مستقبل میں۔ وَيُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا مُضَارِعًا، وَيُسَمَّى اور نام رکھا جاتا ہے كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ اس قسم کے ہر فعل کا، اس قسم کے، اس نوع کے ہر فعل کا، اس قسم کے ہر فعل کا فعلا مضارعہ فعل مضارع، اور اس قسم کے ہر فعل کا نام فعل مضارع رکھا جاتا ہے۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو آپ کو سمجھا دیا کہ یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں اور یہ کسی کام کے حصول پر بھی دلالت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو دلالت ہے وہ کسی خاص زمانے میں ہے۔ زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ یا تو حاضر ہوگا یا مستقبل ہوگا۔ یہاں تک بتا دیا۔ اب یہ بتا رہے ہیں جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے لیے علامت مضارع ہوتی ہے جو فعل کے شروع میں آتی ہے، اور وہ کتنے ہیں حروف؟ 4 ہیں، الف، تا یا نون، ان کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَأَشْبَاهِهَا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، اور جب تم دیکھو، اور جب تم دیکھو، إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ پہلے حرف کی طرف، پہلے فِي كُلِّ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ ان تمام افعال میں، فی کل فعل من هذه الافعال ان افعال میں سے ہر فعل میں، ان افعال میں سے، ان افعال میں سے، من هذه الافعال واشباهها اور ان جیسے افعال میں سے، اور ان جیسے افعال میں سے۔ اب ترجمہ کریں پورے کا ایک ساتھ۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَأَشْبَاهِهَا، اور جب آپ ان افعال، پیچھے سے ترجمہ آ رہا ہے من هذه الافعال سے، اور جب آپ ان افعال و اشباہها اور ان جیسے افعال میں سے، اور جب آپ ان افعال اور ان جیسے افعال میں سے ہر فعل میں پہلے حرف کی طرف نظر کرو گے، اور جب آپ ان افعال اور ان جیسے افعال میں سے ہر فعل میں پہلے حرف کی طرف نظر کرو گے، وجدتہ حمزۃً، تو آپ اس حرف کو حمزہ پاؤ گے، او نونن یا نون پاؤ گے، او یاءن یا پاؤ گے، او تاءن یا تا پاؤ گے۔ یہی تو علامت مضارع ہیں، حروف مضارع۔ تو آپ اسے یا حمزہ پاؤ گے، یا نون پاؤ گے، یا پاؤ گے، یا تا پاؤ گے۔ پھر فرمایا وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْرُفُ الْأَرْبَعَةُ أَحْرُفَ الْمُضَارِعَ، وَتُسَمَّى اور نام رکھا جاتا ہے هَذِهِ الْأَحْرُفُ الْأَرْبَعَةُ ان 4 حرفوں کا، ان 4 حرفوں کا کیا رکھا جاتا ہے نام؟ احرف المضارعہ، حروف مضارع، حروف مضارع، اور ان 4 حرفوں کا نام حروف مضارعہ رکھا جاتا ہے، ان 4 حرفوں کا نام حروف مضارع رکھا جاتا ہے۔ اب فعل مضارع کی تعریف کر رہے ہیں، فعل مضارع کی تعریف کر رہے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کے شروع میں ان 4 حرفوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، کسی ایک کا ہونا دیکھیں۔ الفعل المضارع هو كل فعل، فعل مضارع ہر وہ فعل ہے، يدل على حصول عمل جو کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، فی الزمن الحاضر او المستقبل، زمانہ موجودہ میں یا زمانہ آئندہ میں، جسے مستقبل بھی کہتے ہیں۔ تو فعل مضارع ہر وہ فعل ہے جو کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے زمانہ حاضر میں یا زمانہ مستقبل میں۔ فعل مضارع ہر وہ فعل ہے جو زمانہ حاضر یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے۔ پھر فرمایا ولا بد ان یکون مبدوءا بحرف من احرف المضارع، ولا بد اور ضروری ہے، ان یکون مبدوءا کہ وہ شروع ہو رہا ہو، بحرف من احرف المضارع حروف مضارع میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ، ضروری ہے کہ وہ شروع ہو رہا ہو حروف مضارع میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ۔ اور وہ حروف مضارع ہیں کیا وہ بتا رہے ہیں، وہی الحمزۃ والنون والیاء والتاء،
اور حروف مضارع حمزہ اور نون اور یا اور تا ہیں، اور حروف مضارع حمزہ اور نون اور یا اور تا ہیں۔ تو آپ حضرات اس درس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں اور جو بحث ہے نا اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے لگائیں۔